اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیڈ چینل کی جانب سے وقف جائیدادوں کی تباہی کے ذمہ دار کون کے عنوان سے ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، شاعر نے کیا خوب کہا کہ منافق دوستوں سے لاگ بہتر ہے کھلا دشمن، غداری نوابوں سے حکومت چھین لیتی ہے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جاتے ہیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی نقصان پہنچا ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ مسلمانوں کو لوٹنے والے، دھوکہ دینے والے ہمیشہ مسلمان ہی رہے ہیں۔ جہاں تک حیدرآباد اور دکن کا تعلق ہے، یہاں کا مسلمان ہر وقت غلامانہ ذہنیت کا حامل رہا ہے۔ کبھی انہوں نے مغلوں کی غلامی کی، کبھی قطب شاہوں کی غلامی کی، تو کبھی آصف جاہوں کی غلامی کی۔ مسلمانوں کی اس معصومیت اور غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے ہر وقت مسلمان دھوکہ کھاتے رہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا رہا۔ حالیہ پارلیمنٹ میں 2024 کے اجلاس میں جو وقف ترمیمی بل پیش کی گئی ہے، اس کے پس منظر میں ساری پارلیمنٹ کے اندر تمام سیکولر جماعتوں نے آواز اٹھائی اور احتجاج کیا، اور سارے ملک میں بھی اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور فکر کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وقف کی اجازتوں کو مزید کیسا تحفظ کیا جائے۔ سارے ملک میں کروڑوں روپے کی مسلمانوں اقلیتوں کی وقف اجازتیں موجود ہیں، تو ان اجازتوں پر جو قابض ہے، ان کو راحت دلانے کے لیے، ان کو قبضہ برقرار کرنے کے لیے، ان کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے، یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وقف کی اجازت کے تعلق سے یہ قانون ہے کہ وقف لینڈ کی ناٹ بی پرچیز اینڈ کی ناٹ بی سولڈ۔ وقف کی اجازت کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے، لیکن اس ترمیمی بل میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ وقف کی اجازت کو خریدا بھی جا سکتا ہے اور بیچا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 12 سال سے زائد وقف کی اجازتوں پر قابض ہے، ان کو مالکانہ حقوق دیا جائے گا۔ تو یہ جو قابضین ہیں، یہ ان کی ایک سازش نظر آتی ہے، جو حکومت کے مشیر اعلیٰ بن کر حکومت کو مشورہ دیے ہیں کہ ان کے جائیدادوں کو تحفظ کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ لہٰذا ایک بل تیار کیا جائے اور اس میں ترمیم کیا جائے اور وقف کی جائیدادوں کو جو قبضہ کر چکے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے ایک مشورہ حکومت کو دے کر یہ پارلیمنٹ میں لایا گیا ہے۔ ایک مسلمانوں کے خلاف یہ کھلی سازش ہے، ایک مسلمانوں کے خلاف یہ خودی کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جہاں پر مولانا مفکر اسلام ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے قائدین نہیں رہے، اب مولانا خواجہ نظام الدین صاحب، مولانا ولی رحمانی صاحب، مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب، سالار ملت علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب یا عبدالرحیم قریشی صاحب، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت جیسے تعلیم یافتہ عالم بعمل اور مشائخین باکرامت جیسے جید علماء ملت اسلامیہ میں نہیں رہے اور ان کا خلا پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا، کون احتجاج کرے گا اور حکومت کے خلاف، اس ترمیمی بل کے خلاف کون ٹھہرے گا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی جائیداد ہے، چاہے وہ بادشاہوں کی جانب سے ہو، عمرا کی جانب سے ہو، نوابوں کی جانب سے ہو، یا سرمایہ دار اللہ والی مسلمانوں کے نام سے ہو، جو مسلمانوں نے اللہ کے راہ میں وقف کو جائیدادوں کو وقف کیا تھا تاکہ مساجد بنائے جائیں، مدارس قائم کیے جائیں، درگاہوں کے لیے استعمال کیا جائیں، یتیم خانوں کے لیے استعمال کیا جائیں، بے سہارا بے گھر معذور لوگوں کے لیے یہ جائیداد کا مصرف کیا جائے، ان لوگوں کے لیے وقف کی ہوئی جائیداد کو مسلسل تباہ کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے اور کھلم کھلا بیچا جا رہا ہے۔ اقلیتوں کے جو منسٹرز رہے ہیں، وہ چاہے محمد علی شبیر ہو، احمد اللہ ہو، فرید الدین ہو یا محمود علی ہو TRS کے، یہ تمام کے تمام لوگ کبھی سنجیدہ رہے ہیں، نہ کبھی اوقاف اجازتوں کے تحفظ کے لیے ان لوگوں نے کچھ کام کیا۔ صرف جھوٹے وعدے، جھوٹے بیانات اور تیقنات کے سوا ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا۔ وقف بورڈ کے چیئرمین جن کو بھی بنایا گیا، وہ سب وقف جائیدادوں کی تباہی، بربادی، فروخت اور قبضوں میں ملوث رہے ہیں۔ سید یوسف علی جو 1996 سے 2001 تک تلگو دیشم کے دور اقتدار میں چیئرمین رہے، محمد سلیم جو 2001 سے 2004 تک چیئرمین رہے، غلام احمد افضل بیابانی خسرو پاشا جو 2010 سے 2013 تک چیئرمین رہے،
یا پھر محمد سلیم دوبارہ 2017 سے 2022 تک چیئرمین رہے، ان تمام لوگوں کی چیئرمین شپ میں وقف کی اجازتیں تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں اور بیچی گئیں اور اس پر قبضے کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ ان تمام میں سی اوز کا بھی بہت بڑا عمل اور دخل رہا۔ جتنے بھی سی اوز وقف بورڈ کے اندر آئے وہ تمام کے تمام کرپٹ رہے، اور ان لوگوں نے جھوٹے این او سیز دیے اور لاکھوں روپے لوگوں سے لے کر این او سیز جاری کیے، جن میں مرزا حسن علی بیگ، شیخ مدار، ایم اے غفار، ایم اے حمید، خواجہ معین الدین ہو یا کوئی اور ہو، ان لوگوں نے وقف کی اجازت کی تباہی میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ ان کے علاوہ وقف بورڈ کے ممبران ہو یا وقف بورڈ کے ملازمین ہو، تمام کے تمام وقف کی اجازت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ عوام کا یہ تاثر ہے کہ وقف کی اجازتوں کو تباہ کرنے، قبضہ کرنے اور بیچنے والے ملازمین ہو، چیئرمین ہو، سی اوز ہو یا کوئی اور عہدیدار ہو، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کے لیے جگہ نہ دی جائے۔ ایک طرف ٹی آر ایس گورنمنٹ کے چیف منسٹر کے سی آر ہو یا کے ٹی آر ہو، ان لوگوں نے جھوٹے وعدے کیے اور تیخونہ دیے کہ وقف اجازتوں کا تحفظ کیا جائے گا، سی بی سی آئی ڈی انکوائری کی جائے گی اور وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور دیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ انہی کے دور میں بے شمار وقف اجازتیں تباہ ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے چاروں طرف سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، تیخون دیا گیا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ جھوٹے وعدے کرتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ووٹ حاصل کیا گیا اور 2 وقت حکومت قائم کی گئی۔ لیکن جب عوامی اور سیاسی شعور آیا تو عوام نے دیکھا کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں 2023 کے سی آر، کے ٹی آر اور ٹی آر ایس گورنمنٹ کو بری طریقے سے شکست ہوئی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی دختر کویتا آج جیل کی ہوا کھا رہی ہیں۔ اور ابھی بھی کانگریس حکومت جو برسر اقتدار آئی ہے، وہ کے سی آر اور کے ٹی آر اور ہریش راؤ اور ان کے دیگر وزراء اور کارکنوں کو جیل بھیجنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ وقف کی اجازتوں کے تعلق سے کئی بار مسائل اٹھائے گئے، کئی بار آواز اٹھائی گئی، اور کئی بڑی بڑی درگاہوں کی وقف کی اجازتیں آج بھی تباہ ہو رہی ہیں، آج بھی لوگ اس پر قابضین ہیں، چاہے وہ درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب پہاڑی شریف کی ہو، یا درگاہ حضرت میر محمود صاحب پہاڑی کی ہو، یا درگاہ حضرت میر مومن چپ صاحب کی درگاہ کی زمین ہو، یا بڑے پہاڑ کی درگاہ نظام آباد کی زمین ہو، یا درگاہ حضرت اسحاق مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زمین کی ہو، یا عیدگاہ گٹالہ بیگم پیٹ کی وقف اجازت ہو، یا آشیانہ وقف کی اجازت ہو، یا شیخ پیٹ کے اطراف و اکناف کے وقف کی درگاہوں کی اور مساجد مدرسوں کی اجازت ہو، یا کوہ مولا علی کے اطراف وقف کی ہوئی اجازت ہو، ان تمام اجازتوں کو بیچا جا رہا ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے اور اس کی تباہی کی جا رہی ہے۔ تیلگو دیشم کے دور اقتدار میں چندر بابو نائیڈو جب چیف منسٹر تھے، اس وقت کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو وقف کی اجازتیں دی گئیں، جن میں منی کنڈا جاگیر، وپرو اور لینکو ہلز مائکروسافٹ کمپنی، ایمار اور راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جیسے ادارے ہیں، جہاں پر وقف کی اجازت کو بیچا گیا اور ان کو دیا گیا اور ان کو قبضے میں دے کر ان کی کمپنیوں کو شامل اور ان کی کمپنیوں کو قائم کیا گیا۔ وقف کی اجازتیں گورنمنٹ ہو یا ریئل اسٹیٹ ہو یا بلڈرز ہو یا لینڈ گرابرز ہو، آج بھی مسلسل وقف کی اجازتیں بیچ رہے ہیں اور وقف کی اجازتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہر وقت مسلمانوں کو تیخون دیا جاتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، سیاسی پسماندگی کے لیے ان کے لیے کام کیا جائے گا، حکومت ان کی مدد کرے گی، ان کو بجٹ دے گی، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے اچھے منسٹرز، اچھے ایم ایل اے، ایم ایل سیز اور چیئرمینز اور عہدیداروں کو منتخب کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب کبھی چاہے جو بھی حکومت رہی، چاہے وہ کانگریس ہو، ٹی ڈی پی ہو یا ٹی آر ایس ہو یا پھر اب موجودہ کانگریس حکومت ہو، ان تمام نے نااہل، جاہل، ناکارہ، بے فیض اور مسلمانوں کے مسائل سے ناواقف لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، منسٹر بنائے، ایم ایل اے، ایم ایل سی اور چیئرمین بنایا، جس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ محمد علی شبیر ہو، احمد اللہ ہو، فرید الدین ہو یا محمود علی ہو، سید یوسف علی ہو، محمد سلیم ہو، خسرو پاشا ہو یا اے کے خاں ہو یا بی شفیع اللہ ہو، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے بے فیض ثابت ہوئے اور آج ایک کے بعد ایک کے اسکیمز عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ ٹیمبریز کی تباہی اور ٹیمبریز کے اندر غبن اور ٹیمبریز کے اندر جو چیزیں آج ہو رہی ہیں وہ منظر عام پر ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں۔ حالیہ مرکزی حکومت میں وقف کے تعلق سے ترمیمی بل پیش کی گئی ہے، اس کے تعلق سے ہر طرف سیکولر جماعتیں سارے ملک کے اندر احتجاج کر رہی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اس کی آواز اٹھائی گئی ہے، اور حیدرآباد کے اندر بھی
اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں، جلسے کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، احتجاج کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن افسوس کہ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو وقت کے چیئرمین رہے ہوں، یا وقت کے ارکان موجودہ طور پر ہوں، یا وقت کے لینڈ گرابرز ہوں، یا وقت پروٹیکشن کے نام پر وقت کی اجازتوں کو تباہ کیا ہے۔ یہی لوگ اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور یہی لوگ احتجاج کی بات کر رہے ہیں اور یہی لوگ جلسے کر کے اس کا پرامن طور پر احتجاج کر کے مخالفت کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہی لوگ وقف کی اجازتوں کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ میری سادگی کے ساتھ لوگ چہرے بدل بدل کر مل رہے ہیں مجھ سے۔ زبان تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، آخر میں کتنی بار لوٹا ہوں، مجھے حساب تو دے۔ یہ کیا مذاق مسلمانوں کی معصومیت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ملت اسلامیہ کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کا سماجی اور سوشل بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے جو احتجاج کرتے ہوئے اس کے مترادف ہے کہ چور مچائے شور۔ سب سے پہلے یہی لوگ شور مچا رہے ہیں جو وقف کی اجازتوں کے تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ نہ صرف وقف کی اجازتیں بلکہ اس کے علاوہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائیڈرا جو حکومت نے ایک قائم کیا ہے ادارہ، ہمدہ ہو یا GHMC ہو، تمام ناجائز قبضے جو تالابوں پر، پارکس پر، پلے گراؤنڈز پر اور حکومت کی سرکاری اراضیات پر قائم کیے گئے ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ بلڈنگوں کو توڑا جا رہا ہے، ان سے قبضہ دوبارہ حاصل کیا جا رہا ہے اور وہاں سے لوگوں کو تخلیہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی تباہی و بربادی آج مسلمانوں کی دولت اور جائیداد کی ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حالیہ ایک رپورٹ روزنامہ اعتماد کے ایک سینئر رپورٹر نصیر غیاث جو قائد مقننہ کے دست راز اور مشیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک بہترین رپورٹ پیش کی ان لینڈ گرابرز کے خلاف اور ان ناجائز قبضوں اور تالابوں پر جو پلاٹنگ کر کے بیچا گیا ہے اس کے خلاف انہوں نے ایک شاندار رپورٹ پیش کی ہے۔ حقیقت میں یہ چاہیے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو اس پر ایکشن لے اور ان تمام ناجائز قبضوں کو برخاست کرنے سے پہلے ان لوگوں کے خلاف سختی سے کارروائی کرے جو اس کی پلاٹنگ کیے ہیں، لے آؤٹ کیے ہیں، جو ان لوگوں نے بیچ کر کروڑوں روپیہ کمائے ہیں۔ پہلے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور ان سے پیسہ ریکور کر کے معصوم لوگوں کو واپس کیا جائے۔ ہم ناظرین آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ چوکنا رہیے، سیاسی شعور بیدار کیجیے اور اپنی معصومیت کے ذریعے کسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے دھوکہ نہ کھائیے۔ آج ہر طرف سے، ہر جگہ سے آپ کو دھوکہ دہی ہو رہی ہے اور آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت ان پر کڑی نظر رکھیں اور ان تمام لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔